بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ یاسین سے۔ سورہ یاسین کلام اللہ کا دل ہے، اللہ کے کلام کا، اللہ کے کتاب قرآن مجید کا یہ دل ہے۔ اس میں عقیدہ ہے، آخرت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عقیدہ آخرت دینی زندگی کا دل ہے، اس زندگی کی دل عقیدہ آخرت ہے۔ اس صورت میں اسی عقیدے کا تذکرہ مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے، تو یہ صورت بھی قرآن کے دل ہے۔ ابتدا میں اللہ کے نبی کی رسالت کی شہادت، قسم کھا کر اللہ کہہ رہے کہ اللہ کا رسول ہے، اور پھر کفار کی زندگی کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے، جیسے آگے پیچھے دیوار اور کچھ نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن دائی کوئی مانے نہ مانے اللہ کی بات پہنچائے گا، اس کی وہ محنت ضائع نہیں ہوگی، اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ 3 مخلص دائی اور اللہ کے رسول انطاکیہ کے علاقے میں اللہ کی پیغام دینے کے لیے آئے۔ قوم بجائے قبول کرنے کے الزام تراشی کرنے لگی، انکار کر دیا ان کی دعوت کا، اور کہنے لگی تمہاری نحوست سے ہماری معیشت کا یہ حال، ہمارے گھر گھر میں اختلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اصل نحوست کی وجہ تمہاری بدعمالیاں ہیں۔ انطاکیہ کا ایک باشندہ حبیب نجار دوڑتا ہوا آیا، اسی قوم کا آدمی تھا۔ اللہ کے مخلص بندے ہیں، تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اس بلانے میں ان کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے، تمہاری خیر خواہی پیش نظر ہے۔ لیکن اس قوم نے اس پر بھی حملہ آور ہوئے، 3 رسول بھی شہید ہوئے، اسے بھی شہید کر دیا۔ پھر اللہ کا غضب جوش میں آیا، ایک چیخ فرشتے نے ماری اور وہ ٹھنڈے ہو کے رہے، سبھی ختم ہو گئے۔ اور وہ شہید جو اللہ کے راستے میں شہادت جس نے دی، قربانی دی، وہ جنت میں جا کر جب اللہ نے اسے اپنی نعمتیں دکھائیں جنت کی، تو کہنے لگا کاش کہ میری قوم کو پتہ لگتا کہ میری اللہ رب العزت نے کیا عزت بخشی ہے، کیا سعادت بخشی ہے، کیا نعمتوں سے نوازا۔ تو کتنا مخلص تھا وہ اپنی قوم کا، زندگی میں بھی قوم کا خیر خواہ، انہیں اللہ کی طرف بلا رہا، جانے کے بعد بھی قوم ہی کی خیر خواہی ہے، کاش کہ قوم کو پتہ لگتا تو وہ میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو نر اور مادہ پیدا کیا، یہ انکشاف قرآن نے صدیوں سال پہلے کیا، دنیا نہیں مانتی تھی، لیکن آج کے سائنس نے اقرار کیا کہ پتا، چھوٹا سا پودا بھی، اور چھوٹا سا جسے کہیں کہ درخت بھی، اور کوئی بھی چیز زمین پہ ایسی ہے جو نر اور مادہ ہوا کرتی۔ پہلے لوگ سمجھتے نر مادہ صرف مرد میں، انسانوں میں ہوتا ہے، پھر سوچا حیوانوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہاں تک کہ ایٹم کے اندر بھی 2 ذرات ہوتے ہیں، انہیں دونوں سے مل کر وہ چیز بنتی ہے۔ ہر چیز کے اندر نر اور مادہ ہے، سائنس تو آج بتا رہی ہے، اور قرآن نے اس حقیقت کا تذکرہ صدیوں سال پہلے کیا۔ اللہ کی قدرت ہے، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام، سورج اور چاند کا یہ چلنا، ایک سیکنڈ بھی وہ اپنی دائرے سے نہ آگے نہ پیچھے، وہ ایک نظام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو وہ ذات ایسی ہے کہ اس کے لیے قیامت قائم کرنا اور نظام کو دوبارہ زندہ کر لینا کیا مشکل ہے۔ سور پھونکے گا فرشتہ، اور پہلا سور ہوگا، سب پر گھبراہٹ طاری ہوگی، لوگ لین دین خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، سب گھبرا جائے گی، اور پھر سور پھونکا جائے گا، سب پر موت طاری ہو جائے گی، سوائے ایک ذات کے جو حی اور قیوم، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ ذات زندہ ہے، باقی سب پہ موت طاری ہو گئی۔ اور پھر سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہو، سارے کے سارے لوگ معاشر کے میدان کی طرف آئیں گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، یہ حقیقت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے آدمی جس حالت میں مرا ہے اس حالت میں اٹھایا جائے گا۔ نماز میں مرا ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا، باوضو مرا تو طہارت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اللہ کرے شراب پیتا مرا، اور جسے کہیں کہ موسیقی سنتے مرا، اللہ حفاظت فرمائے، سوچتے نہیں یہ لوگ، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مر جاتے ہیں، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ قرآن سن رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اور اس حال میں موت آ گئی تو قرآن پڑھتے ہی اٹھے گا، سجدہ کرتے ہی اٹھے گا،
باوضو ہو کے اٹھے گا، تقوی اور نیکی کے ساتھ جیسا زندگی گزاری، جیسی موت آئی ویسے اٹھایا جائے گا۔ کل قیامت میں اللہ رب العزت تقسیم فرمائیں گے نیکی اور بدی کی بنیاد پر۔ دنیا میں تو اللہ کی نعمتوں کے دسترخوان پہ ظالم مظلوم سب کھا رہے ہوتے ہیں، نیک اور بد سب اللہ کی اس نعمتوں کی دسترخوان سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کل ایسا نہیں ہو۔ وَامْتَازِ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں مجرم نیکوکاروں سے الگ کر دیے جائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر انسان کے اعضاء بولیں گے، زبان نہیں، اعضاء بولیں گے۔ ابھی تو ابا سے چھپا لیتا ہے، اماں سے چھپا لیتا ہے، قانون سے چھپا لیتا ہے، خلوت اور تنہائی میں کرتا ہے، خیال کرتا ہے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یہ اعضاء بھی گواہی دیں گے، یہ اعضاء اور جوارح بھی گواہی دیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر انسان کی حقیقت فرمایا، انسان کو ہم نے عمر دی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی عمر کم ہو رہی ہوتی، کمزوری، بڑھاپا، صحت خراب ہو گئی۔ تو بھائی یہی تو ہے، سمجھ کی بات ہے، یہ زوال آنا ہے، نعمتیں جانی ہے، زندگی کے بعد موت آنی ہے، اور اس ذات کے لیے زندگی کا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ تو ہر چیز کو زندگی، جس نے پہلے زندگی پیدا کی اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا تو بس چاہ لینا ہے اور چیز کا وجود میں آ جانا، اس کا تو چاہ لینا ہے بس، اور چیزوں کا وجود میں آ جانا ہے۔ وہ ایسی قدیر ذات ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ صافات ہے، اللہ کے فرشتے منظم انداز میں اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا قیامت کی زندگی کا انکار کرنے والے وہی گھسے پٹے سوالات کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گے، کیسے زندہ ہوں گے۔ لیکن فرمایا دنیا میں دو دوست، ایک جنتی تھا اور ایک جہنمی اور نافرمان، اور جب یہ مرے گا اور جنتی جنت میں جائے گا اسے اپنے اس دوست کا بھی خیال آئے گا جو کہتا تھا مرنے کے بعد کیا زندگی ہوگی، مرنے کے بعد کیا زندگی ہوگی، اللہ میاں مجھے دکھا دے۔ جب اسے دکھایا جائے گا، جھانکے گا، وہ جہنم کے بیچ آئے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ نے مجھے تیری گمراہی سے محفوظ رکھا، مجھے تیرے گندے نظریات سے محفوظ رکھا۔ میرے عزیزوں، بری صحبت اور برے دوست آدمی کی سوچ پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور آدمی کی فکر پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور آج بری دوستوں کے لیے ضروری نہیں کہ گھر سے باہر نکلے اور گلی میں جا کر اس سے ملاقات کریں۔ آج آپ کے ہاتھوں میں ایک چیز آتی ہے اور آدمی اس سے دوستیاں لگاتا ہے اور ان کی زندگیاں دیکھتا ہے اور ان کی زندگیاں اپنے اندر لیتا ہے اور ان کی سوچ اور فکر بھی اپنے اندر لیتا ہے، اور بس اوقات آدمی اس گندی صحبت کے نتیجے میں وہ دین اسلام کے بارے میں شکوک میں مبتلا ہو جاتا۔ غلط صحبت دی نا، یہ بھی تو صحبت غلط ہے کہ غلط چیز دیکھی، غلط چیز دیکھتا رہا، غلط چیز پڑھتا رہا، غلط چیز سنتا رہا۔ کچا مٹکا ہے نا، کچے مٹکے میں پانی ڈالے تو سوراخ ہو جاتی، یا تو پکے مضبوط بنو، سوچ اور فکر امر اور تقوی کے لحاظ سے پکی مٹی بنی تو پانی ڈالے گا تو ٹھنڈا ہو جائے گا، یا تو سوچ اور فکر علم دین کے لحاظ سے اتنا مضبوط ہو کوئی صحبت اختیار کرے اس کی زندگی بدل جائے، لیکن خود ہی سوچ اور فکر کے لحاظ سے اتنا کمزور ہے جو سنتا پڑھتا ہے شک میں مبتلا ہو جاتا۔ فطلع علیہ، اس کے بارے فرمایا جہنمی، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی گمراہی سے محفوظ رہا۔ پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کس طریقے سے ان معبودان باطلہ کی تردید کی، کیسے عملی طور پہ بتایا کہ تو کچھ نہیں سنتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا، بڑھاپے میں دیا اور بڑے مانگنے کے بعد ملا، اور پھر اللہ نے حکم فرمایا قربانی چاہیے اپنے بیٹے کی، آپ کے بیٹے کی قربانی چاہیے۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا بھی ایسا سعادت مند وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم سے تو اللہ میاں کہتا ہے حرام گناہ کی قربانی دے دو، آج مسلمان کہتا تو اپنے آپ کو مسلمان ہے لیکن حرام گناہ کی بھی قربانی دینے کے تیار، حرام کی خواہش کی قربانی بھی دینے کے تیار۔ وہ خلیل اللہ تھے، وہ تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے لگے۔ اپنی قربانی آسان ہوتی ہے، اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اپنی جان دینا آسان ہے، بیٹے کے گردن پہ چھری چلانا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ کی خاطر اللہ نے مانگا ہے، بیٹا اللہ کا ہے، اللہ نے مانگا ہے دے دوں گا، قربانی کرنے کی تیار، بیٹا بھی قربان ہونے کی تیار۔ کہنے لگا ابا جان اللہ نے کہا ہے نا صبر کروں گا، انشاءاللہ صبر کروں گا، آپ جلدی کیجیے اللہ کے حکم کی تعمیل میں۔
بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے گھرانے کی، اس گھرانے کی جہاں ماں بھی یہ کہے، باپ بھی یہ کہے، بیٹا بھی یہ کہے، شوہر بھی کہے، بڑا بھی یہ کہے اللہ کے حکم کی تعمیل ہم نے کرنی ہی کرنی ہے۔ بڑا خوش نصیب گھرانہ ہوتا ہے جب سب کا ایک سوچ بن جائے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، تو اس گھر میں دین کی زندگی آسان ہو جاتی، اس گھر میں دین کی زندگی آسان ہو جاتی۔ لیکن اس کا تعلق تربیت سے بھی تو ہے، اس کا تعلق تربیت سے بھی تو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا، اور مفسرین نے لکھا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے اس لیے نہیں پوچھا کہ انکار کر دیں گے تو اللہ کے حکم کی تعمیل ذرا موقوف ہو جائے گی، نہ اس لیے پوچھا، دیکھنا چاہتے تھے میری تربیت کا اثر کتنا ہے، میرے لقمہ حلال کا اثر کتنا ہے، میرے گھر کی پاکیزہ دہلیز کا رنگ میرے بچے پہ کتنا چڑھا ہے، وہ دیکھنا چاہتے۔ شوہر باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بیٹے کے گردن پہ چھری چلتی ہے، ادھر سے فرشتہ اترتا ہے، اور بجائے اس کے کہ اسماعیل کی قربانی ہو، آسمان سے آنے والا ایک دمبا جسے کہے کہ اس کی قربانی ہو جاتی۔ اللہ نے ہمارے لیے آسانی فرما دی، چلو تم یہ قربانی کر دو گے، اللہ تمہاری قربانی قبول کر دے، لیکن اس قربانی کے وقت جذبہ تو زندہ کیا کریں کہ اللہ اگر تو اولاد کی قربانی مانگے گا تو اس کے لیے بھی تیار ہے، تیری خاطر تو سب کچھ ہی قربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل کے بعد اسحاق کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ پھر حضرت ہارون کا تذکرہ ہے، حضرت الیاس کا تذکرہ ہے، قوم لوط کا تذکرہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ، مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کو پکارا، مشکل حل ہوئی، پریشانی سے نجات ملی، اس کا تذکرہ۔ فرمایا یہ مشرک کافر ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں کی نسبت کرتے، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ بیٹوں سے بھی پاک ہے، بیٹیوں سے بھی پاک، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد، سبحان اللہ، وہ پاک ہے ہر چیز، وہ ہر چیز سے پاک ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بات صبر کیجئے، صبر کیجئے، ان قریب نتیجہ آئے گا، سزا اور جزا کی شکل میں ان قریب آئے گا، اور اللہ رب العزت کی شان ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں، وہ بڑی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر سورہ صاد کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، پھر اللہ کا عذاب ان پہ آیا۔ داؤد علیہ السلام کا گھرانے کا تذکرہ، بڑے اللہ کے فرما بردار، آدھی رات عبادت، آدھی رات آرام کرتے تھے، ایک دن روزہ، ایک دن افطار کیا کرتے تھے، ایسے عبادت گزار اور انتہائی درجے کے شکر گزار، زبان شکر گزار، دل زبان اللہ کی ذکر میں تھی، زبان دل میں اللہ کا شکر تھا، ایسی زندگی تھی۔ اللہ رب العزت نے قوت خطابت بھی خوب دی تھی، آواز بھی خوب دی تھی، اس کا تذکرہ۔ پھر ایک فیصلہ فرمایا، وہ فیصلہ کیا تھا؟ ایک امتحان تھا، لیکن اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ سے مانگی سلطنت، اور فرمایا اے اللہ ایسی سلطنت دے کہ ایسی ملک، ایسی سلطنت کسی کی نہ، اور ایسی سلطنت میں نہیں۔ جنات شرارتیوں کو بھی قید کر لیا کرتے تھے، اور بعض سے خدمت لیا کرتے تھے، ہوا کے دوش پہ آگ کا تخت سفر کیا کرتا تھا، لیکن انتہائی عاجزی ان کے سارے، اتنی بڑی سلطنت لیکن اتنی متواضع، اتنی عاجزی ان کے ساری، اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے زراعت دی تھی، زمینیں دی تھی، مال دیا تھا، اولاد دی تھی، بہت کچھ دیا تھا، لیکن آئی امتحان، آئی بیماری، سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے 12-13 سال تک حضرت ایوب نے اللہ کی چوکٹ نہیں چھوڑی، اللہ کا در نہیں چھوڑا، مولا سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اتنی بڑی آزمائش اللہ کے اس پیارے پر، اللہ نے یوں تعریف کی، کہا نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے، سبحان اللہ۔ ایسے الفاظ کسی کے لیے نہیں قرآن میں، نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے۔ زندگی آزمائش میں، بیماری میں، بچے مر گئے، زراعت ختم ہو گئی، کھیتیاں ختم ہو گئی، مال ختم ہو گیا، صحت خراب ہو گئی، لیکن اللہ تعریف کر رہا ہے، نعم العبد۔ ہم تو بس اوقات شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، ذرا سی 99 نعمتیں ہیں، ایک چلی جائے تو نعمتیں نظر نہیں آتی، وہ تکلیف ہی نظر آتی۔ ہزاروں نعمتیں ہیں، ایک چلی جائے تو شکوی ہیں، نعمتوں پہ شکر کوئی نہیں، نعمتوں پہ شکر کوئی نہیں، نعمتوں پہ شکر کوئی نہیں۔ فرمایا نعم العبد، کیا ہی میرا اچھا بندہ ہے، کیا ہی میرا اچھا بندہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، اور حضرت انبیاء، مختلف انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اور پھر انسان، حضرت آدم کی پیدائش اور شیطان کی سرکشی، اور اس کا انسانوں کو اغوا کرنا،
اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ تنزیل ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، تعلیم دی، ترغیب دی عبادت اللہ کی اخلاص کے ساتھ. اللہ رب العزت عبادت کو ملاوٹ کے ساتھ قبول نہیں کرتا. جس عبادت میں غیر اللہ آ گیا اور غیروں پہ نظر آ گئی، اللہ کے ہاں وہ عبادت قبول ہے. عبادت اللہ کے ہاں وہ قبول ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اللہ رب العزت، ایک شرک ہوتا ہے کھلا شرک اور ایک شرک ہوتا ہے خفی شرک. آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک خفی کا بڑا ڈر ہے. فرمایا یا رسول اللہ یہ شرک خفی کیا ہے؟ فرمایا ریا، نام و نمود. ریا، نام و نمود، ریا اور نام و نمود. پہلے تو نیکی کرتے کوئی نہیں ہے، اگر تھوڑی بہت ہو بھی جائے تو وہ اچھی طریقے سے ہوتی نہیں. اگر اچھی طریقے سے ہو جائے تو ریاکاری سے ساری ضائع کر دیتے. ریاکاری سے ساری، بس دنیا سے تعریف لینی ہے نا، دنیا سے واہ واہ لینی، ہاں دنیا سے تعریفیں لینی ہے نا. اللہ کی خالص اللہ کے لیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اخلاص آتا بڑا مشکل سے. عمل سے پہلے بھی نیت صحیح کر لیا کریں، عمل کے دوران بھی اپنی نیت پہ نظر رکھا کریں، اور عمل کرنے کے بعد بھی اللہ سے کہا کریں اللہ قبول فرما لے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر مشرکین کی مذمت فرمائی. تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، نعمتیں ملتی ہیں تو اترانے لگتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے ہدایت پہ چلنے والوں کی نشانی بتائی. اللہ کی بات بہت توجہ سے سنتے، اللہ کی پیغام بہت توجہ سے سنتے، ہدایت کی بات بہت توجہ سے سنتے، اور توجہ کے سننے کے بعد پھر اس پہ عمل بھی کرتے. فرمایا یہی لوگ عقل مند لوگ ہیں، یہی لوگ عقل مند ہیں جو اللہ کی بات توجہ سے سنتے ہیں، محتاج بن کے سنتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں. فرمایا عقل مند لوگ یہی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جن کا سینہ اللہ کے لیے، اسلام کے لیے کھول دے، ان کے لیے اسلام کے ہر حکم کی تعمیل آسان ہو جاتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دل کھل گیا اسلام کے لیے اور اس میں نور داخل ہو گیا، اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا 3 علامتیں: التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول. 3 نشانی ہیں. پہلی نشانی فرمایا آخرت کے گھر کی طرف رجوع ہو جائے. دوسری نشانی دنیا کی زندگی سے دل اچاہٹ سا ہو جائے. تیسری نشانی جہاں جانا ہے اس کی تیاری میں لگ جائے. جہاں جانا ہے، جہاں شفٹنگ ہے نا، جہاں ابا گئے، دادا گئے، نانا گئے، کئی لوگ شفٹ ہو گئے، اس کی تیاری میں لگ جائے. فرمایا یہی ہے اللہ رب العزت نے نور اسلام دے دیا، نور ایمان دے دیا. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا اور مثالیں دی کہ جس کے اندر بہت سارے شریک ہوں جس غلام میں، وہ بہتر ہے یا جو ایک کا ہو؟ ظاہر ہے جو ایک کا ہوتا ہے اس سلامتی میں رہتا ہے، تو جس کے بہت سارے معبود ہوں وہ تو الجھا ہی رہتا ہے، اور جس کا معبود برحق ایک ہو وہی اطمینان کی زندگی گزارتا ہے. فرمایا دنیا آپ سے کہتی ہے آپ چلے جائیں گے تو آپ کا دین بھی ختم ہو جائے گا، انہیں کہہ دو اگر میں مر جاؤں گا تو تم کون سے زندہ رہو جاؤ گے؟ تم نے بھی مرنا ہے، سبھی نے مرنا ہے، اور اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے. وہ مولا فیصلہ فرمائیں گے حق سچ کا، اجر کے لحاظ سے، سزا کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق